بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شہر مری جو لوگوں کی سیر و سیاحت کا مرکز تھا، 7 جنوری 2022 کو وہی شہر مری کرب و الم، رنج و غم اور موت کے استعارے کے طور پر سامنے آیا۔ برف باری کے مناظر سے لطف اندوز ہونے کی نیت سے جانے والے سیاحوں میں سے 20 سے زائد افراد برف باری کے دوران ریسکیو نہ ہونے کے سبب مشکلات کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ برف باری کا سامنا کرنے والے افراد اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ برف باری کے دوران تو پرکشش اور حسین دکھائی دیتی ہے، لیکن برف باری کے اختتام کے بعد انسانی زندگی میں بہت سی مشکلات بھی پیدا کر دیتی ہے۔ برف باری کے بعد جب برف زمین پر جم جاتی ہے تو راستے مسدود ہو جایا کرتے ہیں، شاہراہیں بند ہو جایا کرتی ہیں، زمینی رابطے منقطع ہو جایا کرتے ہیں، نقل و حمل میں مشکلات پیش آتی ہیں اور آمد و رفت شدید متاثر ہوتی ہے۔ اور تو اور غذائی ضروریات کی فراہمی نہ ہونے کے سبب برف باری والے علاقوں میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برف باری والے ممالک میں برف باری کے سیزن میں لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پیشگی حفاظتی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ کنٹرول رومز کا قیام، ایمرجنسی سینٹرز کا قیام، افرادی قوت کی موجودگی اور ہیوی مشینری کے ذریعے برف کو سڑکوں سے ہٹایا جانا انہی حفاظتی اقدامات کا حصہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایک ایسے خطے میں رہائش پذیر ہیں جہاں سانحے کو روکنے کے لیے اقدامات تو نہیں کیے جاتے، البتہ سانحہ ہو جانے کے بعد نوٹس لیا جاتا ہے، کمیٹی بنائی جاتی ہے، رپورٹ پیش ہوتی ہے، اور اگر سانحے کا سبب بننے والے افراد کمزور ہوں، اثر و رسوخ نہ رکھتے ہوں تو اس وقت ان کو ہلکی پھلکی سزا دے کر نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، اور اگر سانحے کا سبب بننے والے افراد با اثر ہوں، طاقتور ہوں، مقتدر قوتوں میں سے ہوں تو ان سے چشم پوشی اختیار کرنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سانحہ مری میں کنٹرول رومز اور ایمرجنسی سینٹرز کا نہ ہونا، متعلقہ ذمہ دار اداروں کی عدم فعالیت اور جدید ہیوی مشینری کے ذریعے سے برف کا فوری طور پر سڑکوں پر سے نہ ہٹایا جانا اتنے بڑے سانحے کا سبب اور باعث بنا۔ وہ کہ برفانی طوفان میں مری کا رخ کرنا بھی درست نہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برفانی طوفان میں بند ہو جانے والی سڑکوں کو کھولنا تو ریاست کی ذمہ داری تھی۔ لیکن کاش کہ ہم اس حقیقت کا ادراک کر لیں کہ یہاں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا تحفظ، اپنا بچاؤ اور اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ یہ سانحہ اس وقت تک آخری سانحہ نہیں بن سکتا جب ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے گا۔ ہمارے ہاں نہ ہی پہلے کبھی کسی سانحے کے ملزمان اور مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے، اور نہ ہی کبھی اس اجتماعی سانحے کے اصلی ملزمان اور سبب بننے والے لوگوں کو تلاش کیا جا سکے گا۔
کیونکہ مرنے والے عام شہری تھے، مرنے والے عام پاکستانی تھے، مرنے والے عام انسان تھے، اور ہمارے معاشرے میں عام انسان کی زندگی اور موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔